نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی، اس میں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آپ نے سنور نامی ایک بہت بڑا پتھر پھینکنے والا ہتھیار یا ایک مشین بنوائی اور اس کے ساتھ آپ نے بڑی بڑی مجنیکیں بنائیں۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب طائف کا محاصرہ آپ نے کیا اور مسلمانوں کی اس اسلحے کی برتری کی لوگوں پہ ایسی دھاک تھی کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، یہ مسلمانوں کے اسلحے کی دھاک تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اپنے گھوڑے اور اپنے آرمامنٹ اپنا اتنا تیار رکھو کہ دشمن تم سے سہمے رہیں، تم سے ڈرے رہیں اور تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ کریں۔ ایک اور کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اور ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے کیا۔ میں نقل کر رہا ہوں قطانی کی التراتیب الاداریہ۔ آپ نے ایک دبابہ بنوائی۔ دبابہ کیسی مشین تھی؟ ہاں میں یاد دلا دوں، آج عربی میں ٹینک کو دبابہ کہتے ہیں۔ جو اس وقت آپ نے دبابہ تیار کروائی، اس کو شاید ٹینک کہنا تو درست نہیں ہے، وہ ایک طرح کی بختر بند گاڑی یا ایک آرمڈ وہیکل تھا۔ آپ نے ایسا وہیکل تیار کروایا جو چلتا تو انسانوں کے پاؤں سے تھا، وہ زمین پہ چلتا تھا اور وہ گویا ایک حفاظتی حصار تھا ان کے درمیان جس کے اوپر تیر اثر نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس دبابہ کے بارے میں قطانی لکھتا ہے کہ کانت دبابۃ تنقب الصور، یعنی اس قسم کے اس نے الفاظ لکھے ہیں کہ یہ دبابہ یعنی اس آرمڈ کار کو، اس آرمڈ وہیکل کو مسلمان دشمن کی فصیل تک لے جاتے، فکانت تنقب، وہ اس میں سوراخ کر دیتی تھی، چونکہ اس وقت تک ایکسپلوسیو نہیں تھے۔ البتہ لیور کا اصول لوگوں کو معلوم تھا، تو لیور کے اصول کے تحت یہ دبابہ اونچی بھی ہو جاتی تھی اور اتنی اونچی ہو جاتی تھی کہ وہ دشمن کی فصیل تک پہنچتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دبابہ کی چھت پہ چڑھ کے دشمن کی فصیل کے اندر کود جاتے تھے۔ ایک اور ہمارے ورثے کی بہت بڑی کتاب ہے علامہ سمعانی کی تخریج الدلالات السمعیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے، تو جو بہت اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے، ہموار دوڑنے والے، یقیناً اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ان گھوڑوں کی بریڈنگ کروائیں اور اپنی نسل اور اپنی ایک بڑی تعداد تیار کریں گھوڑوں کی۔ تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ کے ساتھ 40,000 آپ کے ساتھ فوج تھی۔ بہت ساری دیگر کتابوں میں 30,000 فوج لکھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے پاس 10,000 گھوڑے تھے۔ ان میں جو 10,000 گھوڑے جو ان کے اپنی بریڈ کیے ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو حیرت ہے کہ سیزر اپنے صوبائی دارالحکومت دمشق میں اپنی فوجوں کے ساتھ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں آپ نے قیام فرمایا، گرد و پیش کے سارے وار لارڈز نے آپ کو آپ کی اطاعت قبول کی یا وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ بغیر جنگ کے فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جہادی تیاریاں اور آپ کے آرمامنٹ کی بازنطینیوں پہ بھی، رومن امپائر پہ بھی ایسی دھاک تھی کہ سیزر فوج ہونے کے باوجود آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ تو گویا اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اپنے ٹولز آف وار کو اتنا تیار رکھو کہ دشمن تمہارے بارے میں سوچ کے سہمے رہے،
اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاک فوج کو. خدا کی قسم اگر آج پاکستان، اور یہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں، اگر پاکستان آج ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا پڑوسی ملک کتنی مرتبہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا. یہ آپ کی دفاعی صلاحیت ہے جو پاکستان آج محفوظ ہے. شکریہ جی.